چلا دیں. اس کے بعد مرکب توصیفی کا ایک ہی قاعدہ ہے, وہ بڑا آسان قاعدہ ہے. قاعدہ یہ ہے کہ مرکب توصیفی میں صفت اسم کے چاروں پہلو جو ہم پڑھ چکے ہیں, کون کون سے؟ اعراب, جنس, عدد, وسعت. مرکب توصیفی میں صفت اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کو فالو کرتی ہے, موصوف کے مطابق استعمال ہوتی ہے. اس اسٹیٹمنٹ کو میں مزید کھول کے بیان کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ استعمال ہوگی. اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی. اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر, موصوف مؤنث صفت بھی مؤنث, موصوف واحد صفت بھی واحد, موصوف مثنی صفت بھی مثنی, موصوف جمع صفت بھی جمع, موصوف حالت رفع میں صفت بھی حالت رفع میں, موصوف نصب میں صفت بھی نصب میں, موصوف جر میں تو صفت بھی جر میں. صفت نے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کے مطابق استعمال ہونا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مرکب توصیفی میں اصل حیثیت موصوف کو حاصل ہے. صفت نے اس موصوف کو فالو کرنا ہے اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے. یہ دو باتیں آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینی ہے. پہلی بات تو دو تیروں کی, آپ نے موصوف کو پہلے لانا ہے, اس کے بعد اس کی صفت استعمال کرنی ہے, اور پھر موصوف کے مطابق صفت کو اسم کے چاروں پہلوؤں کے مطابق کرتے ہیں. اب ہم اس مرکب توصیفی کو کنسٹرکٹ کرنے لگے. ہمارا موصوف ہے لڑکا. اب یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا کہ ہم وسعت کے اعتبار سے کیسے فیصلہ کریں گے کہ اس کو ہم نے معرفہ کنسٹرکٹ کرنا ہے یا نکرہ کنسٹرکٹ کرنا ہے. اس کے لیے اگر آپ میری پچھلی بات پر غور کریں, اس کو یاد کریں, تو سادہ سی بات ہے, اگر تو آپ کو کنسٹرکشن کے شروع میں ایک, کوئی یا کچھ جیسے الفاظ نظر آ رہے ہیں تو وہ نکرہ کنسٹرکشن ہے. اگر ہوتا ہے نا ایک نیک لڑکا یا کوئی نیک لڑکا, تو اس وقت یہ کنسٹرکشن نکرہ ہوتی. اب کچھ نہیں لگا ہوا اس ترکیب سے پہلے, لہٰذا آپ اسے معرفہ کنسیڈر کریں. تو اب آپ کا موصوف ہے لڑکا. لڑکا ولدن ہوتا ہے, اس کو آپ نے معرفہ رکھنا ہے کیونکہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ کنسٹرکشن ہماری معرفہ ہے. آپ اس پر الف لام داخل کر کے اسے معرفہ بنائیں گے کہ الولد ہو گیا. یہ ہمارا اصل جزو ہے مرکب توصیفی میں. اس کا ہم انالیسس کریں گے. اب یہ صرف ایک دو مرتبہ آپ کو کرنی پڑے گی, پھر انشاءاللہ تعالی آپ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے. یہ ڈیفینٹ ہے, سنگولر ہے, میسکولین, اور ہم نے ہر کنسٹرکشن حالت رفع میں بنانی ہے کیونکہ نارمل حالت اسم کی حالت رفع ہوتی ہے. اسم کسی نہ کسی وجہ سے اپنی حالت تبدیل کرتا ہے, نصب میں جاتا ہے, جر میں جاتا ہے, اور اسم کی مختلف حالتوں میں ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. لہذا حالت رفع میں ہم نے ہر کنسٹرکشن بنانی ہے. اب نیک کے لیے آپ کو جو لفظ ملے گا ڈکشنری میں وہ آپ کو ملے گا صالحون. اگر آپ نیک کی عربی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو لفظ ملے گا صالحون. اب صالحون کو ہم نے اس کے مطابق استعمال کرنا ہے, اس کو ڈیفینیٹ کرنا ہے. تو کیا کریں گے, ہم اس پر الف لام داخل کریں گے. سواد ہمیں پتا ہے کہ یہ شمسی ہے, قمری حرف ہے, شمسی حرف ہے, لہذا لام پروناؤنس نہیں ہوگا. تنوین آ رہی تھی, تنوین ہٹ گئی, تو یہ بن گیا آپ کا الصالح. پہلی شرط پوری ہو گئی. یہ واحد ہے, واحدی ہے, ٹھیک, مثنیٰ نہیں ہے, جمع نہیں ہے, پھر مذکر ورڈ ہے کیونکہ ہم اسے مؤنث ثابت نہیں کر سکتے, اور پھر حالت رفع میں تو ہر اسم جو ہے وہ بنیادی طور پر پایا جاتا ہے. لہٰذا یہ ہمارا ریکوائرڈ ورڈ ہے, ہماری صفت ہے. اس کو اٹھائیں اور یہاں پر پیسٹ کر دیں. الصالح, اور ہم نے کل ہی پڑھا تھا کہ حمزۃ الوصل کے حوالے سے الف لام کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. لہٰذا اب جب آپ اسے ملا کر پڑھیں گے پیچھے سے تو یہ حمزۃ الوصل الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا, اور کنسٹرکشن آپ کی بن گئی الولد الصالح, نیک لڑکا. کلیئر ہو گئے, الولد الصالح. اب اسی کنسٹرکشن کو بیس بنا کر
میں اسم کے چاروں پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا جو ہم پڑھ چکے. یہ بھی لکھی رہے گی. نیک لڑکی, مرکب ناقص, مرکب توصیفی, پہلا کام تیر, اس لیے کہ آپ کو یہ بھی اب پتہ چل گیا کہ اردو میں صفت پہلے ہے موصوف بعد میں, لیکن عربی میں موصوف پہلے آئے گا اور صفت اس کے بعد استعمال ہوگی. کنسٹرکشن کا فیصلہ معرفہ یا نکرہ آپ نے شروع میں کسی لفظ سے کرنا ہے, کوئی لفظ نہیں لگا ہوا لہٰذا یہ معرفہ کنسٹرکشن ہوگی. اب لڑکی کی عربی بنتن ہوتی ہے, اب آپ نے اس کو چونکہ معرفہ لانا ہے لہٰذا آپ البنتو, البنتو یہ آپ کا موصوف ہے, اس کا انالیسس کر لیں. یہ ہے کیا؟ ڈیفینٹ سنگولر فیمنن مؤنث ہو گیا اور حالت رفع ہے ہی. اب جو آپ اس کی صفت استعمال کریں گے وہ بھی ڈیفینٹ ہونی چاہیے, سنگولر مؤنث اور حالت رفع میں. تو نیک کی عربی آپ کو پھر بھی ڈکشنری میں صالحون نہیں ملے گی. نیک کی عربی صالحون, آپ اسے ڈیفینیٹ کریں گے اسی طرح الف لام داخل کر کے الصالح واحد, ٹھیک ہے. مؤنث بنائیں گے اسے تو کیا بنے گا؟ یہ الصالحات, اور حالت رفع کنسٹرکشن بھی یہی ہے. لہذا یہ ہمارا ریکوائرڈ ورڈ ہے, اسے اٹھائیں اور یہاں پر پیسٹ کر دیں. البنت الصالحات. آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ اردو زبان میں یہ تقسیم اتنی کمپریہنسو نہیں ہے. ہم اچھا اچھی تو کہہ سکتے ہیں, اچھا لڑکا اچھی لڑکی, لیکن جب ہم اس کی صفت نیک بیان کرنا چاہتے ہیں تو مذکر کے لیے بھی نیک کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور مؤنث کے لیے بھی نیک کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن عربی زبان میں کنسٹرکشن جو ہے کمپریہنسو ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر نیک لڑکا الولد الصالح اور نیک لڑکی البنت الصالحۃ. کنسٹرکشن میرے پاس ہے دو نیک لڑکے, مرکب توصیفی تک آپ نے پہچان لیا, مرکب ناقص سے شروع ہوئے, مرکب توصیفی تک پہنچے اور موصوف اور صفت کا تعین بھی ہو گیا. تعین ہونے کے بعد آپ نے تیر بھی چلا لیے. اب آپ کا موصوف دو لڑکیاں ذہن میں رکھیے گا, اور کنسٹرکشن نکرہ یا معرفہ, معرفہ کنسٹرکشن ہے, اس لیے کہ کوئی دو لڑکے نہیں ہیں, ٹھیک. دو صرف اس کی عدد کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے لفظ لگایا. اب دو لڑکوں کے لیے آپ کو ایک لڑکے کی عربی آنی چاہیے, وہ آپ کو آتی ہے ولدن, اور اس کو دو بنانے کے لیے آپ ولدانی, الولدانی. یہ ہمارا موصوف بن گیا. پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ موصوف کو کنسٹرکٹ کر لینا کہ موصوف کیا بنتا ہے آپ کا. الولدانی, اس کا انالیسس کر لیں. یہ ڈیفینیٹ ہے, مثنی مذکر ہے, اور اعرابی حالت جار ہے کہ نصب ہے؟ نصب. حالت رفع ہے. مثنی میں آنے کی ساؤنڈ آپ کو حالت رفع بتائے گی. اب جو اس کی صفت ہوگی وہ بھی ڈیفینیٹ ہوگی, مثنی ہوگی, مذکر ہوگی اور حالت رفع ہوگی. اب دیکھیں دو کے لیے بھی ہم اردو میں نیک کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, لیکن عربی زبان میں ہمیں جب صفت لانی ہے تو وہ بھی دو کے عدد میں ہی لانی ہے. لہذا آپ صالحون کو پہلے معرفہ کریں گے تو الصالح بن گیا, پھر اس کو مثنی کریں گے تو الصالحانی بن گیا, اور وہ حالت رفع ہی ہے. لہذا آپ کی صفت جو ہے بن جائے گی الصالحانی, الولدان الصالحانی. دو نیک لڑکیاں, میں بھی کچھ اسٹیپس اسکپ کروں گا. دو لڑکیاں, بنتن ایک لڑکی, بنتانی دو لڑکیاں, اس کو معرفہ کر کے لائے تو البنتانی. انالیسس کر لیں گے. ڈیفینیٹ, مثنی, مؤنث, حالت رفع. اس کی صفت بھی ڈیفینیٹ, مثنی,
مؤنث اور حالت رفع میں ہونی چاہیے. اب صفت کیا آئے گی اس کی؟ اب یہ آپ بتائیں.